السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستو، یہ ملیشیا کے سفر نامے کا چوتھا حصہ ہے اور تھوڑا وقت کی تنگی ہے میرے پاس، اس کے لیے میں ویڈیو ریکارڈنگ نہیں کر سکا۔ تو ہم لوگ جب وہاں کا میوزیم اور مسجد دیکھ کر نکل گئے تو میرے ذہن میں یہی تاثرات تھے کہ یہ اللہ کے دین کو عام کرنے کا کتنا بہترین اور کتنا حکیمانہ طریقہ ہے۔ ہم ہندوستان کے لوگ بھی اگر اس طریقے کو اختیار کریں تو چونکہ ہمارے ملک میں بھی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ اس ملک میں رہتے ہی داعی کی حیثیت سے ہے۔ ہمارے یہ جو غیر مسلم بھائی ہے یہ ہمارے لیے مدعو ہے، لیکن ہر مسلمان اپنے گریبان میں خود جھانک کر یہ سوچے اور یہ دیکھے کہ اس نے اپنے غیر مسلم بھائیوں تک کتنی مرتبہ اسلام کو پہنچایا، ایمان کو پہنچایا، کب کتنی مرتبہ ان کے سامنے دین کی بات کی۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جب ہمارے خود اپنے معاشرے میں دین نہیں ہے، ہمارے اپنے زندگیوں میں دین نہیں ہے، ہمارے اپنے معاشرے کے اندر بے دینی عام ہو چکی ہے، تو ہم اس گندگی کو پہلے دور کرنے میں لگے ہیں۔ لیکن وہ بھی ہم جو دور کرنے میں لگے ہیں وہ طریقہ بھی ہمارا اتنا غلط، اتنا غیر حکیمانہ ہے کہ بس اللہ تعالیٰ ہی ہمارے اوپر رحم کرے۔ میں وہی سوچنے لگا کہ ماشاءاللہ ان لوگوں نے اپنے مسجدوں کے دروازے یہود و نصارہ کے لیے، نان مسلمز کے لیے، سب کے لیے کھولے، سب کے لیے موسٹ ویلکم کر کے سب کو بلا رہے ہیں، اور ہم اپنے یہاں پہ مسجدوں کے دروازے بند کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں تو یہ حال ہو چکا ہے کہ بعض جگہوں پر تو یہ دیکھنے میں ملتا ہے بڑے شہروں کے اندر کہ مسجدوں کے اندر نمازیوں کے لیے بھی مسجدوں کے دروازے صبح میں بند ہو جاتے ہیں، دوپہر میں بند ہو جاتے ہیں، اور وہاں لکھ کے لگا دیا جاتا ہے کہ مسجد کے دروازے وہ اذان سے 5 منٹ پہلے کھلیں گے یا طہارت خانے 5 منٹ پہلے کھلیں گے۔ میرے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ مسجدوں کے جو ٹرسٹیز ہوتے ہیں یہ مسجدوں کو اپنے باپ کا مال کیوں سمجھتے ہوں گے؟ ارے بابا، مسجد کے طہارت خانے، بیت الخلاء آپ 24 گھنٹے کھلے رہنے دو نا، آپ کے باپ کا اس میں نقصان کیا ہے؟ اگر وہاں پہ جو فراغت کرنے والے ہیں، ایسا تو ہے نہیں کہ آپ کے ڈرائنگ روم میں، آپ کے بیڈ روم میں آ کے وہ پورا اسٹاک جمع ہونے والا ہے، تو رہنے دو نا کھلے ہوئے۔ جب مسجدوں میں کروڑوں کی انکم ہو رہی ہے تو آپ 1000-1500 روپئے، 2-5 ہزار روپئے خرچ کر کے ایک آدمی رکھو وہاں پہ صاف صفائی کرنے کے لیے۔ ارے اس میں جاتا کیا ہے؟ انکم بھی ہو رہی ہے نا ویسی مسجدوں کی۔ تو ہمارے یہاں یہ جو سسٹم ہے مسجدوں کے طہارت خانے بند کر کے رکھنے کا، بیت الخلاء بند کر کے رکھنے کا، اس میں سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ خود مسلمان مسجدوں کے اندر آنے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بولے بابا مسجدوں کے طہارت خانے کھلے رکھو، بھلے ہی وہ مسلمان نماز کے لیے نہ آوے، طہارت کے لیے آئے۔ آج وہ طہارت کے لیے آ رہا ہے لیکن ایک دن اس کو ہدایت ضرور ملیں گی کہ چلو جس مسجد میں طہارت کے لیے جا رہا ہوں کم سے کم اب نماز بھی اسی میں پڑھ لوں، اللہ اس کو نمازی بھی بنا دے گا اس کی برکت سے۔ تو ہمارے یہاں ایکچولی نرمی نہیں ہے۔ میں نے جیسے کل بتایا، ہم جانوروں کی صفات ہمارے اندر آ چکی ہے، لڑائی جھگڑوں کی۔ ہمارے یہاں پیار نہیں، محبت نہیں، حکمت نہیں، نرمی نہیں۔ مسجدوں کے گیٹ بند کر دیں گے، دروازے بند کر دیں گے۔ یہاں تک میں نے دیکھا ہوں کہ نماز میں بھی میں نے وہاں دیکھا کہ وہاں کے لوگ جو نرمی ہے ان کے مزاج میں، وہ ہر ایک کے ساتھ میں اتنی نرمی، اتنے پیار سے بات کریں گے۔ آپ نے کوئی سوال کیے، میں نے دیکھا وہاں گورنمنٹ کے بڑے بڑے آفیسرز جو پولیس ڈپارٹمنٹ میں بڑے بڑے پوسٹ کے اوپر ہے، جو دوسرے ادھیکاری ہے، اگر آپ نے کوئی بات کی ہے وہ دونوں ہاتھ باندھ کر آپ کی بات کو آپ کے منہ کے پاس کان لگا کر پورے دھیان سے سنیں گے، اور پھر آپ کو اس کا جواب بھی اتنے ہی نرمی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ میں دیں گے۔ ہمارے یہاں پہ حال یہ ہے کہ دنیا کی چیزیں چھوڑ دو، باہر کے بازار چھوڑ دو، دکان چھوڑ دو، گھر چھوڑ دو، ہمارے مسجدوں کا یہ حال ہے۔ اگر مسجد میں آپ نے کسی سے دین کی کوئی بات دریافت کر لی تو ہمارے یہاں تو بعض بغیر ڈگری کے مفتی ایسے ہیں وہ پہلے ہی فتویٰ ٹھوک دیتے ہیں۔ یہ رکا میں باتیں کہاں سے لے کر آیا رے؟ بولے تو نے نوے سوال کر رہا، بیٹا جتنا بتا رہے نا اتنے پہ عمل کرنے کا، شانے باتیں کرنے کا نہیں، یہاں پہ نئی باتیں نکالنے کا نہیں، یہاں پہ نئے مسئلے چھیڑنے کا نہیں، یہاں پہ نئی باتیں پوچھنے کا نہیں۔ یہاں پہ یہ باتیں ہونے کی وجہ سے ہماری نوجوان نسل دن بدن غیر مقلد بنتے جا رہی ہے۔ کیوں؟ ان کو ان کے سوالوں کے جواب نہیں مل رہے۔
یہ جواب دینے کا طریقہ نہیں ہے. ایک مسجد کے اندر ایک نوجوان وہ نماز پڑھ رہا تھا اور اس نے سینے پہ ہاتھ باندھے ہوئے تھے. اب دیکھو ہمارے یہاں پہ نوجوانوں کو سمجھانے کا طریقہ کیا ہے. ایک صاحب نے جا کے کھن بول کے پوری طاقت سے اس کے منہ پہ مار دیے اور اس کو بولے ہمارے مسجد میں فتنے پیدا کرتا, یہاں پہ آ کے سینے پہ ہاتھ باندھتا, آنا نہیں بولے یہ مسجد کے اندر. اور اس کے بعد پھر وہ لمبا چوڑا مسئلہ بڑا, پولیس اسٹیشن تک بات گئی, وہ بہت لمبی سٹوری ہو گئی. اس کے بعد بس اللہ رحم کرے ہمارے اوپر. یہ ہمارا طریقہ ہے کام کرنے کا, یعنی ہم اپنوں کو جو آنے والے ہیں ان کو کیسے دور کرنا. اور ایک مسجد کا واقعہ سناتا ہوں. میرا شاگرد جو کسی زمانے میں میرے پاس پڑھا کرتا تھا, وہ بعد میں کالج وغیرہ کی لائن میں لگا, تو وہ بھی تھوڑا سا ذہن میں اس کے بہت سارے اشکالات سوالات پیدا ہوئے. وہ اپنے مقام کے جو اہل علم سمجھے جاتے تھے ان کے پاس گیا پوچھنے کے لیے کہ بھائی لوگ یہ کہتے ہیں اس کا جواب کیا ہے. تو اس کو مطمئن کرنے کی بجائے وہاں کے لوگوں نے اس کے خلاف ایک فتنہ کھڑے کیے, شہر میں ایک ماحول تیار کرے, ارے یہ فتنہ ہے بولے, اپنے گاؤں کے اندر یہ نئے نئے مسئلے چھیڑ رہا, سینے پہ ہاتھ باندھ رہا, ایسا کر رہا ویسا کر رہا. اب ایک دن وہ ایک مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا, ایک صاحب جو وہاں کے سب سے بڑے اکابر سمجھے جاتے ہیں, حالت نماز میں انہوں نے اس کے دونوں گریبان کو پکڑ کے اس کو ایسا جھٹنے لگے اور کہنے لگے بولے سالو تمہاری وجہ سے یہ نئے نئے فتنے آ رہے بولے شہروں میں, گاؤں میں, بستیوں میں. اب وہ جو میرا شاگرد تھا اس نے کہا بولے حضرت کیا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں سمجھنے والے لوگوں کو سمجھانے کا یہی طریقہ تھا؟ وہ زمانے میں ایسا ہی سمجھایا جاتا تھا گریبان پکڑ پکڑ کے؟ صحابہ نے پوری دنیا میں جو تبلیغ کی کیا انہوں نے یہی طریقہ اختیار کیا؟ کیا بزرگان دین اولیاء اللہ انہوں نے جو دنیا کے اندر دین کو عام کیا ان کا طریقہ کیا تھا؟ لوگوں کے گریبان پکڑ کے ایسے جھٹنا. ارے تم مجھے پیار سے محبت سے بیٹھ کے بھی سمجھا سکتے. میں تم کو اتنے دن سے تو بول رہا ہوں کہ مجھے دلائل سے سمجھاؤ. تمہاری دلائل اگر مضبوط رہیں گی, چونکہ میرے ذہن میں اشکالات پیدا ہو رہے ہیں, یہ طریقہ ہی نہیں ہے اس کا. ہمارے ہندوستان میں کام کرنے کا طریقہ ایسا ہے, کسی کو فتنہ بولو, کسی کو فاسق بولو, کسی کو فاجر بولو, کسی کو زندیق بولو. ہم اس کو سمجھانے کی بجائے, مسائل کو حل کرنے کی بجائے ایک دوسرے سے صرف گروپ بندی کر سکتے ہیں, لڑ سکتے ہیں اور مسجدوں کو پالیٹکس کے اڈے بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. اس کے لیے دوسروں کا تو دے دو چھوڑ کے, غیروں کا مسلمان بننا یا ان کا ہمارے قریب آنا, ہمارے اپنے ہمارے سے دور ہو رہے ہیں. اور بعض بستیاں اور شہر ایسے ہیں جو ہمارے اس طریقے کے طریقہ کار اور عمل کی وجہ سے اور لوگوں میں نفرت پیدا کرنے کی وجہ سے, جہاں پر کسی زمانے میں بدعت و خرافاتیں ختم ہو چکی تھی, آج واپس سے دوبارہ ان شہروں کے اندر بدعتی لوگ اپنی مسجدیں بنا رہے ہیں جہاں ان کا نام و نشان نہیں. کیوں؟ ہمارا کام کرنے کا طریقہ صحیح نہیں ہے, ہمارے اندر وہ حکمت نہیں ہے, ہمارے اندر صرف نفرتیں پیدا کرنے والی صلاحیتیں ہیں اور لوگوں کو توڑنے کا ہم کام کر سکتے ہیں. ہمارے اسی خباثت کی وجہ سے آج غیروں کا تو اسلام میں آنا دور کی بات, ہمارے اپنے مسجدوں سے دور ہو رہے ہیں, ہمارے اپنے دین سے دور ہو رہے ہیں. ہم کو عبرت لینے کی ضرورت ہے. تو میں نے وہاں پہ دیکھا 24 گھنٹے مسجد کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, 24 گھنٹے. اور ہمارے یہاں طہارت خانوں کو تالے لگے ہوئے ہیں. کیوں؟ ان کے باپ دادا کی پراپرٹی ہے. مجھے شاید ایک سال 1.5 سال پہلے کی بات ہے, میں موٹر سائیکل کے اوپر میرے کچھ رشتہ داروں سے ملنے کے لیے ایک شہر کی طرف جا رہا تھا. اور یہاں سے بہت دور ہے, پونا سے تقریباً جو ہے 450-500 کلومیٹر ہے. تو میں رکتے رکتے سفر کر رہا تھا, سارے ہی رشتہ داروں سے ملتے ہوئے. اب میں ایسے ہی ہائی وے روڈ سے جا رہا تھا تو اچانک مجھے ایک بستی میں شہر کے باہر ہائی وے روڈ کے اوپر ایک مسجد نظر آئی اور ظہر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا. میں نے اپنی موٹر سائیکل وہاں پہ کھڑا کیا. کھڑے کرنے کے بعد دیکھا تو ماشاءاللہ اذان ہو رہی تھی, اسی لیے میں رکا وہاں پہ. میں نے کہا چلو ظہر کی نماز تکبیر اولیٰ سے پڑھ لیں گے اور پھر آگے بڑھیں گے. اب مسجد میں گیا تو اتنی عالی شان مسجد تھی, وہ دیکھتے ہی میرے دل نے مجھے روڈ پہ رکنے کے لیے مجبور کیا. میں گیا وہاں پہ. جانے کے بعد میں نے کہا چلو ذرا ضرورت سے فارغ ہوں گے اور پھر اطمینان سے وضو وغیرہ کر کے نماز پڑھیں گے. اب میں طہارت خانے کی طرف گیا تو میں نے دیکھا کہ 4 ایک دم بہترین قسم کے بیت الخلا بنے ہوئے ہیں,
نماز کا وقت ہے، اذان ہو چکی ہے، ہائی وے روڈ کی مسجد ہے، اور وہ چاروں کے چاروں پہ تالے لگے ہوئے ہیں. تو ایک بوڑھے حضرت، بزرگ آدمی، وہ وہاں پہ صاف صفائی اور اذان دینے وغیرہ کی خدمت انجام دیا کرتے تھے، مؤذن صاحب. ان سے میں نے پوچھا، میں بولا چچا اس کی چابی کہاں پہ ہے؟ بولے اس کی چابی ہمارے صدر صاحب کے پاس میں رہتی. میں بولا صدر صاحب آتے نماز کو؟ نہیں صدر صاحب نماز کو نہیں آتے. بولے وہ فلانی جگہ پہ، وہ جو روڈ پہ وہ سائڈ میں وہ جو گیریج دکھ رہی نا بولے تمہارے کو، وہ صدر صاحب کی گیریج ہے، وہاں پہ آپ جا کے چابی لے سکتے ان سے. اب میں وہاں پہ گیا. جانے کے بعد میں نے دیکھا، اب دیکھو ہمارے مسجدوں کے صدر کیسوں کو بناتے، جو بیچارہ خود ادھر لٹکے ہوا ہے بیچ میں، جس کے خود کے نمازوں کے ٹھکانے نہیں. ارے بھائی صدر سیکریٹری ان کو بنانا چاہیے جو اس مسجد میں نماز کے لیے آتے ہو. خالی نام نمود کے لیے کسی نگر سیوک کو صدر بنا دیے، کوئی کمپنی کے مالک کو صدر بنا دیے، کوئی سیٹ صاحب کو صدر بنا دیے، کوئی غلط کام کر رہے آج کل بہت سارے لوگ، ان کو اٹھا کے صدر بنا دیتے. صدر ایسا ہونا چاہیے جو کم سے کم نماز کو تو بھی اس مسجد کے اندر آتا ہو. اب وہ جو گیریج والے صاحب تھے، گیا میں ان کے پاس میں، دیکھا تو حضرت ایک انجن کھول کے بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا، میں بولا بھائی صاحب وہ بیت الخلا کی چابی چاہیے تھی مجھے. بولے نہیں وہ چابی ایسا کسی کو بھی دیتے نہیں بولے ہم. میں بولا کیوں؟ وہ بیت الخلا کچھ خاص ہے کیا؟ اس کے اندر قارون کا خزانہ رکھا ہوا ہے، یا وہ بیت الخلا کے اندر کوئی خصوصی عمل کیا ہوا ہے؟ نہیں بولے وہ ہمارے کو اوپر سے جو ہے جنہوں نے مسجد بنا کے دی انہوں نے بولے بیت الخلا وہ بند رکھنا. میں بولا جب بیت الخلا بند ہی رکھنے کا تھا تو انہوں نے بنا کے کیوں دیے بیت الخلا؟ اور میں نے کہا بھائی صاحب یہ مسجد جنہوں نے بنا کے دیے نا، ان کا موبائل نمبر میرے جیب میں ہے. وہ مولانا کو ابھی فون کرتا ہوں اور پوچھتا ہوں کہ بھائی تمہارے باپ کا مال تو تھا نہیں جو تم نے ہائی وے کے اوپر 10 لاکھ روپئے خرچہ کر کے اتنی عالی شان مسجد بنائی. تمہارے کو بھی کسی عرب نے یہ بول کر وہ پیسہ دیا کہ ہندوستان میں جہاں ضرورت ہے وہ مسجد بناؤ، تو انہوں نے یہاں پہ یہ مسجد بنائی. اب انہوں نے جب یہاں پہ یہ مسجد بنائے تو یہ نیت سے ہی بنائی کہ امت کو فائدہ ہوگا اور تمہارے جیسے کو ذمہ دار بنائے. اور میں نے کہا کہ تم وہ مسجد میں، امت ہائی وے روڈ پر ہے تو وہاں کے بیت الخلا تو 24 گھنٹے کھلے ہونا چاہیے اور مسجد بھی کھلی ہونا چاہیے تاکہ مسافر وغیرہ وہاں پہ آ سکے. تو تم تو میں نے کہا بیت الخلا کے چاروں دروازے بند کر کے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور تم صدر ہیں. میں نے کہا تمہارا نماز پڑھنا فرض ہے، تم وہاں پہ نماز پڑھنا چھوڑ کر اپنی دکان. نہیں بولے میرے پاس آدمی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، میرے کو دکان بھی تو دیکھنا پڑتی نا. اسلام میں دین دنیا دونوں بھی ہے. میں بولا دین کے ایسے کتنے جھنڈے گاڑا تو نے جو بہت دین کی بات کر رہا، تو دین دنیا کو لے کے چلنا. پوری زندگی تو سالو دنیا میں لگا رہے تمہارے جیسے لوگ، 99% تو پورا دنیا میں ہی جا رہا، اور کون سا دین دنیا کو ساتھ میں لے کر چلنا. خیر اس کے بعد میں وہ چلے میرے ساتھ میں، اور میں نے دیکھا کہ مسجد کے بیت الخلا کو جب ان حضرت نے کھولے تو وہ چاروں بیت الخلا میں حضرت کے گیریج کا جو پرانا سامان ہوتا ہے وہ تھیلوں میں بھر کے رکھا ہوا تھا، اور وہ چاروں کے چارہ بیت الخلا میں ایسے بڑے بڑے تھیلے تھے. اس کے بعد انہوں نے ایک بیت الخلا میں سے وہ تھیلے نکالے اور میں وہاں پہ ضرورت کے لیے بیٹھا. لیکن میں یہ سوچنے لگا کہ یہ آج ہم مسلمانوں کا حال ہے، مسجدیں وغیرہ اگر ہمارے قبضے میں آئی تو باپ کا مال سمجھ کے ہم اس کا ایسا مس یوز کرتے ہیں. گوڈاؤن بنا ڈالا اس نے مسجد کے چاروں سنڈاسوں کو. یہ حال ہے ہمارا. تو ہمارے یہاں پہ مسجدوں کو تالے لگے ہوئے، بیت الخلا کو تالا لگے ہوئے، طہارت خانوں کو تالے لگے ہوئے. یہ کیا ہے؟ یہ دوسروں کو مسجدوں میں آنے سے روکنے کا ذریعہ ہم لوگ بن رہے ہیں. اس کے لیے میرے محترم بزرگوں، تمام مسلمانوں سے ریکویسٹ کروں گا اپنے اپنے مسجدوں کے دروازے 24 گھنٹے کھلے رکھو امت کے لیے. ایک آدمی رکھو 24 گھنٹے. مسجد میں رہنے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، بزرگ لوگ، مؤذن وغیرہ. اچھی تنخواہ دو ان کو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آج کل مسجدوں میں الحمدللہ بھرپور انکمیں ہو رہی ہے. جمعہ میں آپ اعلان کرو، انشاءاللہ آپ کے مسجد میں خود ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ماہانہ مسجد کے ممبر بنیں گے یا آپ کو ہر جمعہ کو دل کھول کے چندہ دیں گے. یہ ترتیبوں سے کام کرو نا، آرام سے کام ہوگا. اور الحمدللہ اگر آپ اس طریقے سے کریں گے تو آپ کی مسجد دعوت کا مرکز بنے گی، آپ کی مسجد امت کے جوڑ کا ذریعہ بنے گی.
آپ کی مسجد ایک نمونہ بنے گی، جہاں پہ جیسے مسجد نبوی ہے اس طریقے کا نمونہ آپ کی مسجد بنے گی. تو ہم اپنے مسجدوں کو اس طریقے سے بنانے کی فکر کریں، کوشش کریں. انشاءاللہ ہمارے سفر نامے کا 5واں حصہ کل بیان ہوگا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.